الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کن حکمتوں، کن مصلحتوں اور اسرار کی بنیاد پر مشروع کیا گیا ہے، کیونکہ دین اور شریعت کا ہر حکم کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت ہی کی وجہ سے مشروع کیا جاتا ہے. کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو، علم نہیں ہوتا. ساری حکمتیں اور بڑے اسرار پوشیدہ ہیں. ان میں سے کچھ وہ حکمتیں ہیں جن کو ہم دینی یا روحانی مصلحت اور حکمت کہہ سکتے ہیں، اور بعض حکمتیں اور اسرار وہ ہیں جن کو جسمانی اور دنیاوی حکمتیں کہہ سکتے ہیں. اس طرح روزے میں دو قسم کی حکمتیں ہیں، ایک روحانی اور دینی. روحانی کرو. محترم حضرات، روزے کے جو دینی اور روحانی فوائد اور برکات اور اس کے اسرار اور حکمتیں ہیں، یہ تو بے شمار ہیں. ان میں سے چند اس وقت عرض کروں گا. روزے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان میں ملکیت یعنی فرشتوں والی صفات غالب آ جاتی ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ انسان کے اندر 4 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں. ایک حیوانوں کی صفات، دوسرے درندوں کی صفات، تیسرے شیطانوں کی صفات اور چوتھے فرشتوں کی صفات. آپ انسان میں جو دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی حرص ہے، لذات اور شہوات میں منہمک رہنے کا جذبہ ہے، یہ دراصل جانوروں کے اخلاق ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں غصہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، مار توڑ اور لڑائی اور جھگڑے کی صفت ہے، یہ درندوں کے اوصاف ہیں. اور انسان میں جو حیلے بازی، مکر سازی، دھوکہ دہی ہم کو نظر آتی ہے، یہ دراصل شیاطین کی صفتیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان میں علم ہے، عقل ہے، نیکی اور عبادت کا جذبہ ہے، توبہ اور انابت کا جذبہ ہے، تقوی و طہارت کا جذبہ ہے، خوف اور خشیت ہے. یہ اچھی صفات جو انسان میں پائی جاتی ہیں، یہ سب ملائکہ اور فرشتوں کے کمالات ہیں. اس طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ مختلف قسم کی صفات اور اخلاق رکھ دیے، مگر ساتھ ساتھ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سب میں فرشتوں کے اوصاف اور کمالات کو اپنے اندر غالب کرو، تاکہ تم میں عبادت اور نیکی کا ذوق ابھرنے لگے، خوف اور خشیت غالب ہو جائے، اور تم میں تقویٰ و پاکیزگی کی شان نظر آنے لگے. اور دوسری صفات جانوروں کی، درندوں کی اور شیطانوں کی، اس کو مغلوب کرو اور کمزور کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو انسان بظاہر انسان ہونے کے باوجود کبھی جانور جیسے کام کرنے لگتا ہے،
کھایا پیا اور سویا اور اپنی لذت کو پورا کر لیا اور ختم. اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے جیسے کہ جانوروں کا. اور کبھی وہ جنگل کا درندہ جیسا بن کر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، قتل و غارت گیری کرتا نظر آتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی عیاری اور مکاری اس کے اندر نظر آنے لگتی ہے، بلکہ وہ اس میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی اس سے شرمانے لگتا ہے. دیکھیے آج دنیا میں انسان ہی ہے جو جانور سے بدتر ہو چکا ہے، درندوں سے بڑا درندہ بن گیا ہے، اور شیطان سے بڑا مکار اور عیار ہو گیا ہے. لہٰذا ضروری تھا کہ انسان میں فرشتوں والی صفات کو غالب کر دیا جائے تاکہ وہ ایک بہترین انسان ہو. اس کے اندر خوف ہو، اس کے اندر خشیت ہو، اس کے اندر نیکی ہو، اس کے اندر عبادت کا ذوق ہو، ذکر اور فکر ہو، عقل مندی ہو، اور اچھے اچھے کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو. وہ جانور بن کر نہ رہ جائے، درندہ بن کر نہ رہ جائے، شیطان بن کر نہ رہ جائے. بھائیوں اب سوال یہ ہے کہ انسان کی اس اندرونی حقیقت کو بدلتے ہوئے اس کے اندر فرشتوں والی صفات کو غالب کرنے کی تدبیر کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے جس سے ہم میں فرشتوں کی صفات غالب ہو جائے اور ہم نیکی کے راستے پر پڑ جائیں اور ہم جانور پن، درندہ پن اور شیطانیت جو اپنے اندر رکھتے ہیں اس کو کمزور کر دیں. محترم حضرات، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور لذات اور خواہشات سے بچے اور پرہیز کرے، اور اس کی ایک خاص مدت مقرر ہو اور اس مدت کے اندر وہ اس کی مشق کرتا رہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی شکل میں طریقہ عطا فرمایا ہے کہ 1 ماہ تک نہ کھاؤ نہ پیو، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ رہو، کیونکہ کھانا اور پینا اور شہوات اور لذات میں منہمک رہنا انسان کے اندر جانوروں کے اخلاق کو، درندوں کے اوصاف کو ترقی دیتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں انسان شیطانی ہنر یعنی مکاری اور عیاری سیکھنے پہ اتر آتا ہے. لہذا ہم کو حکم دیا گیا کھانے پینے اور لذات و شہوات میں انہماک سے بچ کر اور عبادت اور اذکار سے اپنے نفس میں فرشتوں کے اوصاف کو غالب کرو. اللہ اکبر، کس قدر بڑی حکمت ہے روزے میں. اے کاش کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. اگر یوں سمجھ کر ہم روزہ رکھا کریں گے تو ہمارا روزہ واقعی روزہ ہوگا. غرض یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان اپنے اندر فرشتوں والے صفات و کمالات پیدا کر لیتا ہے اور حیوانیت اور درندگیت اور شیطانیت سے دور ہو جاتا ہے. اس غرض اور حکمت سے روزے کو مشروع کیا گیا ہے. بھائیو، دوسری حکمت روزے میں یہ ہے کہ اس سے تقوی کی صلاحیت اور قابلیت انسان میں پیدا ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے وہیں اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں تاکہ تم تقوی پیدا کر لو. اس آیت کریمہ میں روزے کی مشروعیت کی ایک اہم ترین اور خاص حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزے کی فرضیت اس وجہ سے کی گئی کہ انسان میں تقوی پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ روزے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے جو سال بھر انسان کے لیے حلال ہوتی ہے. چنانچہ کھانا، پانی، دیگر کھانے اور پینے کی چیزیں اور اپنی بیوی سے جمع و لذت اندوزی، یہ سب چیزیں مباح تھی، حلال تھی، جائز تھی، اور سال بھر یہ سب کام جائز تھے. لیکن روزے میں یہ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں. اس لیے مومن بندہ روزہ رکھ کر 1 ماہ تک ان سے بالکل یا پرہیز کرتا ہے.
ان کے قریب نہیں جاتا، حتیٰ کہ ایک دانہ نہیں کھاتا اور ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے اتارنا نہیں چاہتا۔ غور کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں خالق کائنات نے اس کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، لہذا مجھے یہ چیزیں نہیں کھانا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے۔ صرف اللہ کی خاطر وہ ان چیزوں کو رمضان کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ جب اللہ کے حکم پر اور اللہ کی محبت میں اس نے حلال چیزوں کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اور بھوک اور پیاس کی شدت اس کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں پیدا کر سکی، اور وہ اپنے نفسانی تقاضوں کو دباتا رہا اور وہ برابر اپنے نفس کا مقابلہ کرتا رہا، تو اس کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ حرام کردہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے حلال کو چھوڑا تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں، میں غلط کام کی طرف کیوں جاؤں؟ کیونکہ جو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ اللہ کی حرام کردہ اور ہمیشہ کے لیے حرام کردہ چیزوں کی طرف لپک سکتا ہے؟ اگر واقعی روزے دار روزہ رکھتا ہو اور صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہرگز حرام چیزوں کی طرف نہیں لپک سکتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کر اور اس میں حلال چیزوں کو ترک کر کے اپنے نفس کو ایسا مغلوب اور کمزور کر چکا ہے کہ وہ حرام کاموں اور حرام چیزوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی حاصل ہے روزے کا کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا ہوتی ہے، اور وہ سال بھر بلکہ عمر بھر اس کے ذریعے سے خدا کی معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے۔ یہ ہے ایک بڑی روحانی و دینی مصلحت اور حکمت جس کی وجہ سے روزے کو مشروع کیا گیا۔ بھائیو، روزے کی ایک تیسری حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے بندے میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے طبیعت میں کھانے و پینے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، نفسانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، مگر روزے کی وجہ سے بندہ اس نفسانی تقاضے کو دباتا اور صبر کرتا ہے۔ جب مسلسل نفس کو دبانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے نفس کے خلاف پیش آنے والی باتوں کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار موقعوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بغیر صبر کے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ انسان کو صبر کی ضرورت زندگی کے ہر مرحلے میں پڑتی ہے۔ اور یہ صبر کتنی بڑی چیز ہے اس کا اندازہ قرآن و حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں صبر کی فضیلتوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ایک آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ الغرض روزے سے صبر پیدا ہوتا ہے، جو ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر و ثواب جنت ہی ہے۔ بھائیو، آج لوگوں میں صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے، نہ مردوں میں صبر ہے، نہ عورتوں میں صبر ہے، نہ بڑوں میں ہے، نہ چھوٹوں میں۔ اس کا نتیجہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا میں طلاق کی بھرمار ہے، کہیں مار توڑ کے واقعات ہیں، اور آپس میں رنجشیں ہیں، اور گھروں کے اندر سکون غائب ہو گیا ہے۔ چھوٹوں سے بڑے پریشان ہیں تو بڑوں سے چھوٹے پریشان ہیں۔ کیوں؟ آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر صبر نہیں۔ معلوم ہوا کہ روزے کو ٹھیک طور پر سمجھ کر رکھیں گے
تو یہ صبر والا مادہ پیدا ہوگا جس سے ہمیں زندگی کے اندر سکون ملے گا۔ چوتھی حکمت اور مصلحت روزے کی یہ ہے کہ اس سے انسان میں مخلوق سے ہمدردی کا جذبہ اور غمخواری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں بھوک اور اپنے پاس میں رکھتے اور اس کا بندوبست نہیں کر سکتے اور بھوک اور پیاس کی اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے میں اس وقت دوچار ہو رہا ہوں۔ جب مجھے کچھ گھنٹے نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے تو اور انسان جو فقر و فاقے میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے بچے فقر و فاقے میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کیسی اذیت ہوتی ہوگی، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ سوچ کر وہ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے تو دوسری طرف فقراء اور مساکین سے ہمدردی و غمخواری کے جذبات سے بھی پر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان کی امداد اور نصرت کرتا ہے اور ان کو آسودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں یہ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ رمضان ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے یوں فرمایا، روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت بتاتے ہوئے من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو رمضان میں افطار کرائے گا وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے گا، دوزخ سے خود کو آزاد کرانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ کمی کیے بغیر اسے بھی روزے دار کے اجر کے برابر اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی و غمخواری پیدا ہو۔ یہ چند اہم فائدے اور حکمتیں دینی اور روحانی لحاظ سے روزے کی بیان کی گئی، لہذا ہمیں چاہیے کہ تمام باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، روزے کی حقیقت کو جانیں اور یہ اسرار اور حکمتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔